جو سوال برادران کیا رپورٹ ہے؟ تیار ہیں سب؟ لائیو چل رہے ہیں شروع سے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ ہم ایک بہت ہی پرلطف رمضان سے گزر کر اب عید کی خوشیوں میں داخل ہو رہے ہیں. یہ عید جسے عید الفطر کا نام دیا گیا ہے، ہندوستان اور پاکستان اور غالباً بنگلہ دیش میں بھی چھوٹی عید کہلاتی ہے، اور اس کے مقابل پر عید الاضحیٰ جس کا مطلب ہے قربانیوں کی عید، اسے بڑی عید کہا جاتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس فرق کو یوں ظاہر فرمایا ہے کہ حقیقتاً مرتبے اور عظمت کے لحاظ سے یہ عید چھوٹی ہے اور اضحیہ والی عید بڑی ہے. آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو ان دونوں عیدوں کے فلسفے سے مطلع کروں اور ان کا فرق آپ پر ظاہر کروں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کے ہاں عید کا کوئی نہ کوئی تصور پایا جاتا ہے. ابھی یہ امر تحقیق طلب ہے کہ کیا ان سب مذاہب کی عیدیں جو اسلام کے علاوہ ہیں کسی قربانی سے تعلق رکھتی ہیں یا نہیں، کسی قربانی کے تصور سے ان کا کوئی جوڑ ہے بھی کہ نہیں. لیکن بعض عیدیں تو ایسی ہیں جن میں قربانی کا کوئی عنصر کہیں دکھائی نہیں دیتا. ہاں کسی بڑی بات کے یاد میں، کسی ایسے واقعہ کی یاد میں وہ عیدیں منائی جاتی ہیں جو پہلے گزر چکا، اور ضروری نہیں کہ اس کا قربانیوں سے تعلق ہو. لیکن اسلام میں بہرحال ان دونوں عیدوں کا قربانیوں سے تعلق ہے. قربانیوں سے عیدوں کے دو قسم کے تعلق ممکن ہیں. ایک ذاتی قربانی جس میں سے گزر کر انسان ایسی عید منائے جس میں یہ پیغام ملتا ہو کہ گویا تمہاری قربانیاں قبول ہوئیں، اور اس قبولیت کے نتیجے میں تم خوشی کا اظہار کرو. اور ایک عید وہ ہے جس کا تعلق ازمنہ سابقہ میں کسی بہت بڑی قربانی کے ساتھ تعلق ہے، اور دراصل ان قربانیوں کی یاد میں عید منائی جاتی ہے. عید الفطر کا پہلی قسم سے تعلق ہے اور عید الاضحیٰ کا دوسری قسم سے تعلق ہے. اگرچہ عید الاضحیٰ پر بھی مسلمانوں کی نمائندگی میں ایک حصہ حج کے موقع پر
اس دور کی یاد کو تازہ کرتا ہے جس کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے عید الاضحیٰ خوشیوں کا پیغام لاتی ہے، مگر مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جس پر زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ اس قربانی کو زندہ کرنے کا فریضہ عائد فرمایا گیا ہے، لیکن باقی سب دنیا تو دراصل ان لوگوں کے تعلق میں عید نہیں مناتی جو حج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اور ان سب کی مشترکہ قربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ان قربانیوں سے پھر عظیم ترین قربانیوں کا سلسلہ پھوٹا، عید مناتے ہیں۔ بس بڑی عید کا تعلق دوسروں کی قربانیوں سے ہے اور عظیم تر قربانیوں سے ہے، اس لیے اسے بڑی عید کہنا درست ہے، لیکن اکثر و بیشتر اس میں ذاتی قربانی شامل نہیں ہوتی، ذاتی قربانی کی تحریص دلائی جاتی ہے ایک عظیم واقعہ کی یاد دلا کر۔ جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، یہ عظمت کے لحاظ سے چھوٹی سہی، مگر ہم میں سے ہر وہ شخص جو توفیق رکھتا ہے اس کے لیے ذاتی قربانیوں میں سے گزرنے کے بعد یہ عید آتی ہے، اور جو ذاتی قربانیوں سے نہ گزر سکے وہ بھی فدیے کے ذریعے کچھ حصہ لے لیتا ہے، گویا کہ تمام امت مشترکہ طور پر کسی نہ کسی رنگ میں قربانیوں کا مزہ چکھتی ہے، اور وہ لوگ جو روزے نہیں بھی رکھ سکتے وہ بھی پہلے سے بہت بڑھ کر اپنی راتوں کو جگاتے ہیں اور دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور قرآن کریم کی پہلے سے بہت بڑھ کر تلاوت کرتے ہیں۔ بس ذاتی قربانی کے عنصر سے کوئی بھی خالی نہیں رہتا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی رمضان کے دنوں میں بیدار ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ضد کر کر کے مطالبے کرتے ہیں کہ ہمیں بھی روزے کے وقت اٹھانا، اور اگر نہ اٹھایا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اٹھایا جائے تو نیند سے برا حال، آنکھیں ملتے بڑی مشکل سے میز پر بیٹھتے ہیں، لیکن بہرحال شوق ضرور پورا کرتے ہیں، اور ان کی یہ معصوم قربانیاں بھی امت کی اجتماعی قربانیوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بس چھوٹی عید کا تعلق، خواہ اسے آپ چھوٹی قربانی سمجھیں، امت محمدیہ کے ہر فرد سے ہے، اور اس قسم کی عید کا کوئی تصور ابھی تک میرے علم میں نہیں کہ غیر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہو۔ بہرحال تحقیق طلب امر ہے، میں بنیادی طور پر اصولاً یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تمام مذاہب حقہ میں عید کا تصور ہونا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کسی قربانی سے ہونا چاہیے، مگر جس شان کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر یہ تعلق باندھا گیا ہے اور قائم فرمایا گیا ہے، اس کی اور کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ ہم میں سے وہ جو روزے رکھنے کی توفیق پا گئے اور وہ بھی جو روزے رکھنے کی توفیق نہ پا سکے لیکن اس وجہ سے غمگین رہے، اس محرومی کے احساس سے ان کا دل کٹتا رہا کہ کاش ہم بھی یہ توفیق پاتے، اور وہ بھی جنہیں اس محرومی کے احساس کی توفیق بھی نہیں ملی، لیکن کبھی کبھی دل میں کسک تو پیدا ہوتی ہوگی۔ اللہ ان سب کو اس عید کی خوشیوں میں شامل فرمائے، ان معصوم بچوں کو بھی جنہوں نے یہ عید اپنے رنگ میں اپنی عمر کے تقاضوں کے پیش نظر کسی نہ کسی رنگ میں کما لی ہے۔ عید کمانا اس لیے کہ جو عید قربانیوں کے بعد آتی ہے وہ ایک رنگ میں کمائی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اس کمائی میں شامل نہیں ہوتے اسی حد تک ان کی لذت کم ہو جاتی ہے۔ وہ کپڑے تو اچھے پہن لیتے ہیں، خوشبوئیں بھی لگاتے ہیں، اچھے کھانے بھی کھاتے ہیں، لیکن دل میں ایک احساس سا رہ جاتا ہے کسی کمی کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شامل تو ہیں مگر وہ بات نہیں جیسی ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے مہینہ بھر محنت کی ہے، دعائیں مانگی ہیں، عبادت کے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے،
اور جسمانی تکلیفوں سے بھی گزر کر اللہ تعالیٰ کی رضا کمانے کی کوشش کی ہے۔ بس یہ عید دراصل اس بات کا پیغام ہے کہ تمہاری قربانیاں قبول ہوئیں اور اب تم فطر کے دور میں داخل ہو رہے ہو۔ افطار کا مضمون آپ سب سمجھتے ہیں، ہر روز افطاری کرتے تھے اور افطاری کی طرف نگاہیں بعض دفعہ لگی رہتی تھیں کہ کب افطاری ہو، تو بعض دفعہ بہت کمزوری ہو جاتی ہے لوگوں کو، کہتے ہیں افطاری ہو تو کچھ جان میں جان آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ روزوں کا شمار کر کے اس عید کو افطار کے دور کے آغاز میں رکھ دیا۔ ایک پہلو سے مہینے کے آخر پر ہے، ایک پہلو سے مہینے کے اگلے مہینوں کے آغاز میں ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ پورا ایک مہینہ تم نے دراصل اپنے اوپر ایسی پابندیاں بھی عائد کر دیں جو عام مہینوں میں تم پر عائد نہیں تھیں، اور محض رضائے باری تعالیٰ کی خاطر تم نے حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کیے رکھی۔ کچھ وقت کچھ گھنٹے، کچھ ساعتیں ہر مہینے میں ایسی بھی آتی رہیں جبکہ وہ سب چیزیں جو روزے کے دوران ہم نے اپنے اوپر حرام کر دی تھیں وہ دوبارہ حلال کر دی گئیں، مگر پھر بھی سارے مہینے کو روزوں کا مہینہ ماہ صیام قرار دیا گیا ہے، اور بعد کے آنے والے مہینوں کا تعلق افطار سے باندھا گیا ہے، اور یہ عید الفطر اسی بات کا پیغام ہے۔ اس میں ایک خاص پیغام ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو تم پر کتنے احسان فرماتا ہے، تم نے جو افطار کا وقت گزارا تھا وہ بھی خدا نے صیام میں شامل فرما لیا ہے، سارے مہینے کو صیام کا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ بس چونکہ تم نے اللہ کی رضا کی خاطر روزے کھولے تھے، اس لیے روزہ کھولنے کا دور بھی خدا کے حساب میں تمہارے حق میں روزے کا دور ہی شمار ہو رہا ہے، اور اب وہ مہینے آ رہے ہیں جو افطار کے مہینے ہیں۔ اس خوشی کے پیغام کے ساتھ ایک انذار بھی تو وابستہ ہے۔ افطار کس چیز کا؟ حلال چیزوں کا، حرام کا نہیں۔ بس اگر سارا مہینہ تم نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کمائے اس کی خاطر حلال چیزیں چھوڑ کر بھی، تو جب افطار کا دور آیا ہے تو حرام چیزوں کے لیے افطار کا دور نہیں آیا، محض حلال چیزوں کے لیے افطار کا دور آیا ہے۔ بس پہلے کے مقابل پر یہ نئی زندگی مختلف ہونی چاہیے۔ رمضان سے پہلے جب ہم نے پوری تربیت حاصل نہیں کی تھی، بسا اوقات اپنی کم فہمی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، کسی حالت کی وجہ، کسی مجبوری کے باعث سمجھ لیں، ہم گناہوں پر بھی منہ مارتے رہے۔ وہ چیزیں بھی ہمیں پسند رہیں جو خدا کو ناپسند ہیں، وہ چیزیں بھی ہم استعمال کرتے رہے جن کے متعلق منع تھا کہ تم نے استعمال نہیں کرنی، اور ناجائز اور ناحق طور پر ان کی لذتیں حاصل کرتے رہے۔ تو یہ جو دور تھا یہ رمضان سے پہلے کا دور ہے۔ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ تم کیا کرتے ہو، خدا کا خوف کرو، حرام چیزیں تو درکنار، تمہیں تو رضائے باری کی تعالیٰ کی خاطر یار کا دل جیتنے کے لیے حلال چیزیں بھی اس کی خاطر چھوڑنی چاہیے۔ یعنی ان آرام طلبیوں کو ترک کر دینا چاہیے، ان آراموں کو ترک کر دینا چاہیے جن کی طلب میں انسان ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے، اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ بس جن باتوں سے خدا راضی ہو انہیں قبول کر لینا، اور جن باتوں سے خدا راضی نہ ہو انہیں ترک کر دینا، یہ وہ جہاد ہے جس میں ہمیں رمضان کے مہینے میں خصوصیت تربیت دی جاتی ہے، خصوصیت کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے۔ بس ایک مہینہ تربیت پا لینے کے بعد اگر ہم واپس پھر اسی جگہ پہنچ جائیں جہاں سے سفر اختیار کیا تھا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس جگہ نہیں پہنچیں گے، اس سے ادنا جگہ میں پہنچیں گے، اس سے بھی کم تر مقام پہ گر جائیں گے۔ بس یہ لازم ہے کہ ہم جو کچھ سیکھیں
اگر سب کچھ قائم نہ رکھ سکیں تو کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں، ورنہ جو کچھ ہم نے پہلے حاصل کیا تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ بس ہر رمضان کے بعد ہر عید الفطر ہمارے لیے جو پیغام لاتی ہے وہ یہ ہے کہ اب سے تم اس فطر کے دور میں داخل ہو رہے ہو جس میں صرف حلال چیزیں تم پر حلال ہیں اور تمام حرام اور تمام مکروہات تم پر حرام ہیں۔ یاد رکھو، ایک مہینہ تم نے یہ تربیت حاصل کی، اب اس کو بھول نہ جانا۔ بس اس عید اور اگلی عید کے درمیان یا اگلے رمضان تک جو درمیان کا دور ہے، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کا دور ہے۔ بس یہ عید جہاں خوشیوں کا پیغام بھی لاتی ہے، وہاں آزمائش کا انذار بھی لے کر آتی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس عید میں اور کیا کیا سبق ہمیں ملتے ہیں جن کو ہمیں سال بھر یاد رکھنا چاہیے۔ خوشی کس بات کی ہے؟ قربانیاں قبول کرنے کی علامتیں کیا ہیں؟ قبول ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ ہر شخص کہہ سکتا ہے میری قربانی قبول ہوئی۔ قرآن کریم نے اس کی ایک مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قبول ہوئی تھی اسے اتنا غصہ آیا، نہ جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ جس کی قربانی خدا نے قبول کی ہے میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ کون ہوتا ہے مجھ سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرنے والا؟ اس غصے میں اس نے جب قتل کا ارادہ کیا تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میرا خدا ہے جو تمہیں سزا دے گا۔ اس نے میری قربانی قبول فرمائی تھی، میں کسی پہلو سے بھی اس کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اس لیے تم چاہتے ہو تو مجھے قتل کر دو مگر میں قتل نہیں کروں گا۔ اس واقعہ میں یہ مضمون سکھلا دیا گیا کہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں اور کون ہوتے ہیں جن کی قربانیاں رد کی جاتی ہیں۔ وہ شخص جس کو اپنی قربانی قبول نہ ہونے پر غصہ تھا، اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوتی، مگر قربانیاں دونوں نے پیش کی تھیں۔ اگر قربانی پیش نہ کی جاتی تو قرآن کریم کا وہ مضمون بے معنی ہو جاتا ہے جو بیان فرمایا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ دونوں نے قربانیاں پیش کی، ایک کی قبول ہوئی ہے اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جس کی قبول ہوئی تھی اس کو تو اندرونی طور پر پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تسکین اسے حاصل ہوئی، طمانینت نصیب ہوئی، اسے معلوم ہوا کہ میں ایک نئے عظیم دور میں داخل ہو گیا ہوں۔ لیکن جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس کو کیسے پتہ چلا؟ اس کی تو ہو گئی ہے، میرے بھائی کی اور میری نہیں ہوئی۔ بائبل جس رنگ میں مضمون کو بیان کرتی ہے وہ ایک بچگانہ سی بات ہے، جیسے کہا جائے کہ کسی نے سوختنی قربانی کی، کسی کو آگ کھا گئی اور کسی کو نہ کھا گئی۔ یہ مضمون نہیں ہے۔ آگ کا وہ جو واقعہ ہے، سوختنی قربانی کا جو واقعہ ہے، اس کا تعلق نفس کے جل جانے سے ہے اور دنیاوی تمناؤں کے جل جانے سے ہے۔ بس جس کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک آگ گرتی ہے اور وہ سوختنی قربانی بنتی ہے۔ آسمان سے ایک آگ گرتی ہے اور اس کی گندگیوں کو جلا دیتی ہے اور خاکستر کر دیتی ہے، اور وہ پاک صاف ہو کر ایک نئی زندگی لے کر ایک نئے دور میں داخل ہوتا ہے۔ اور جس پر وہ آگ نہیں گرتی وہ بدیوں میں بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی قربانیوں کے نامقبول یا مردود ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر ہوا و ہوس کا بندہ بن جاتا ہے۔ بس آدم کا وہ بیٹا جس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری نہیں ہوئی، اس نے اپنی ذات سے اپنی قربانی کے مردود ہونے کو پہچانا ہوگا۔ اس کو اس طرح معلوم ہوا ہوگا کہ وہ دن بدن گناہوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی ہوس کسی کنارے تک پہنچ ہی نہیں گئی، اور یہ دوسرا بھائی ہے جس کے چہرے پر طمانینت لکھی گئی ہے، جسے اطمینان قلب نصیب ہو چکا ہے، جو ایک نئی زندگی بسر کر رہا ہے، گویا جنت میں ہے۔
اس سے اس کو تکلیف بڑی ہے. اور یہ بات ایسی چیز نہیں ہے جو صرف ماضی کی تاریخ کا حصہ ہو. یہ ایک جاری و ساری مضمون ہے، ہر زمانے میں دہرایا جاتا ہے. آج پاکستان میں جب احمدی خوش ہوتے ہیں کہ ہماری قربانیاں قبول ہوئیں، تو دیکھیں جن کی نہیں ہوئی ان کو کتنا غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تمہیں قتل کریں گے، ہم تمہیں ماریں گے، تم ہوتے کون ہو خوشیاں منانے والے؟ کوئی فرق ہے جو ان کو محسوس ہو رہا ہے؟ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کے بے شمار فضل نازل ہو رہے ہیں جو ہم پر نہیں ہیں. ہم اسی طرح کی بےہودہ زندگی میں مبتلا، اسی قسم کی ضلالتوں میں ہمیشہ منہمک، اور دن بدن ہمارے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری قوم پھٹ رہی ہے، ہمارے دل پھٹ رہے ہیں، ہم گناہوں میں پہلے سے بڑھ کر ملوث ہو رہے ہیں، پہلے سے بڑھ کر جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں، پہلے سے بڑھ کر عبادتوں سے منحرف ہو رہے ہیں. وہ دور سوچیں جب کہ ضیاء الحق صاحب نے اعلان کیا تھا کہ عبادتیں میں فرض کرتا ہوں، خدا کا فرض نہیں مانتے تو میرا فرض تو مانو گے. اور ڈنڈے کے زور سے عبادتیں قائم کرنے کا نظام قائم کیا گیا تھا. اور جمعہ کی اہمیت کو تو اتنا زور تھا کہ گویا سوال ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی جمعہ چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہو جائے. چند دن کے قصے تھے. نمرود کی بادشاہیوں کو بقا نہیں ہوا کرتی. اللہ ہی کے حکم ہیں، جو دل قبول کریں ان پر ہی چلتے ہیں. اس کی فرمانروائی ان دلوں پر ہے جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، باقی دلوں پر وہ زبردستی فرمانروائی نہیں کرتا. بس اب دیکھ لیں، جمعے کی بجائے اب جمعہ بازار شروع ہو گئے ہیں، اور جمعے کے دن نئے نئے قصبوں میں جمعہ بازار کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. جمعے کو چھوڑ کر لوگ بازاروں میں چلے جاتے ہیں اور سارا دن وہاں میلے لگاتے اور ہر قسم کی بےہودگیاں وہاں ہوتی، کنچنیاں ناچتی، ہجڑوں کے گانے ہوتے اور ہجڑے اپنے کرتب دکھاتے، اور بہت مزہ اڑاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں واہ واہ، یہ ہے جمعہ، چھٹی کا دن، اس طرح جمعہ منانا چاہیے. تو یہ عید نہیں ہے. جمعہ بھی تو ایک عید ہے، لیکن عید وہ ہے جو قربانیوں کے قبول ہونے کے نشان لے کر آتی ہو. اور قربانیوں کے قبول ہونے کے نتیجے میں دلوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایک عظیم تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور طمانیت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا کی ادنا لذتوں سے دل پھر جاتے ہیں اور پھیرے جاتے ہیں، اور اعلیٰ لذات کے لیے انسان میں صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، نئے ذوق عطا ہوتے ہیں. یہ وہ قربانیوں کی عید ہے جس کا عید الفطر سے بھی تعلق ہے، ان معنوں میں کہ یہاں ذاتی قربانیاں اس عید پر منتج ہوئیں، اور عید الاضحیٰ میں عظیم قومی قربانیاں مضمون ہیں اس عید کا. لیکن وہ قربانیاں آج سے بہت پہلے عظیم تر انسانوں نے، جو ہمارے تصور سے بھی بلند تر اور عظیم تر ہیں، انہوں نے پیش کی، اور وہ مقبول ہوئیں. اور ان کی قبولیت کا ایک اور نشان ظاہر ہوا، اور وہ نشان یہ ظاہر ہوا کہ مقبول قربانیاں زمانے میں پیچھے نہیں رہا کرتی بلکہ آگے بڑھ جاتی. وہ ماضی کی یادیں نہیں بنتی بلکہ مستقبل کی حقیقتوں میں تبدیل ہو جایا کرتی. بس دیکھیں ان قربانیوں کے نتیجے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم دور شروع ہوا ہے، جس نے ان پرانی قربانیوں کو جو عظیم کہلاتی ہیں مان کر دیا، اور عظیم تر فدیے کی صورت میں محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے قربانیاں پیش کی. بس قربانیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کا بھی تعلق ہے، اور زیادہ تعلق ہے ان معنوں میں کہ عظیم تر بزرگوں نے، عظیم تر اولین نے وہ قربانیاں پیش کی تھیں. مگر عید الفطر کی قربانیاں ہر شخص سے تعلق رکھتی ہیں، ہر شخص کے وجود سے تعلق رکھتی ہیں. گویا یہ قربانیاں اسے ان عظیم قربانیوں کی طرف تیار کر کے لے جاتی ہیں، اور زندگی بھر میں ایک دفعہ بھی اگر وہ تیار ہو کر اس بڑی قربانی کی طرف جائے گا تو اس کی ساری زندگی کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. بس یہ چھوٹی عیدیں اس بڑی عید کی تیاری کے دن ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہر شخص کو ان قربانیوں کے مزے چکھاتا ہے،
यानी उन कुर्बानियों की लज्जतों से आशना कराता है, ذاتی तारुफ करवाता है और चस्के डालता है कि ये कुर्बानियाँ अपनी ज़ात में भी लज्जतें रखती हैं और इनके बाद फिर रज़ाए बारी तारा की मज़ीद लज्जत अता होती है। इस लिहाज से हमें रमज़ान का जायज़ा लेना चाहिए कि कैसा गुज़रा। रमज़ान में जो कबूलियत की निशानियां हैं वो कौन सी हो सकती हैं, क्या हम में वो पाई जाती हैं, क्या हमने वो हासिल कर ली। दो तरह की कुर्बानियां हैं रमज़ान में, एक बनी नौ इंसान के दुख महसूस करने की कुर्बानी और एक कुर्ब इलाही की तरफ पहले से ज़्यादा बढ़ने की कुर्बानी। गोया ये रमज़ान खालिक और खल्क के लिए इत्तिसाल का हुक्म रखता है। कोई इंसान अपने रब को पा नहीं सकता जब तक कि उसके बंदों के लिए पहले से बढ़कर उसके दिल में हमदर्दी पैदा ना हो और उनके लिए वो कुर्बानियों पर आमादा ना हो। बस रमज़ान इन दोनों बातों की तरबियत देता है और इस पहलू से ये मुसलमानों के लिए इबादत का एक मेराज है। इसमें तमाम तर इबादतें इकट्ठी हो जाती हैं और अपने आला मकासद के लिहाज से सबसे ज़्यादा रमज़ान मुबारक में इंसान उन कुर्बानियों को देखता, पहचानता, उनमें से गुज़रता और उनके आला मकासद के मज़े चखता है। इस पहलू से हमें देखना है कि क्या हम पहले की निस्बत बनी नौ इंसान की हमदर्दी में कुछ आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। क्या गरीबों के हकूक़ का एहसास हमारे दिल में पहले से बढ़कर पैदा हुआ है कि नहीं। क्या मरीज़ों और लाचारों और मुसीबत ज़दागान और उन मज़लूमों के लिए हमारे दिल पहले से ज़्यादा पिघल रहे हैं कि नहीं, जिनको दुनिया में ताकतवर कौमों ने मज़ालिम का निशाना बना रखा है। हाँ वो कश्मीर के लोग हों या बोस्निया के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों या हिंदुस्तान के दूसरे मज़लूम या बांग्लादेश के या और मुल्कों के, चीन के हों या वियतनाम के हों, जहाँ जहाँ भी इंसानियत इंसान के मज़ालिम तले सिसक रही है, उन सब का दर्द पैदा करना रमज़ान के मकासद में से एक मकसद है। उनकी तकलीफ़ का एहसास पैदा करना रमज़ान के मकासद में से एक मकसद है। और अजीब बात है कि इसका दूसरा किनारा वस्ल इलाही के साथ बंधा हुआ है। एक तरफ आप मखलूक की तरफ हरकत करते हैं और दूसरी तरफ आप खालिक की तरफ हरकत करते हैं। और रमज़ान में ये दोनों बातें दर्जा अपने इंतहा तक पहुंच जाती हैं। इंतहा तक इन मानों में कि हम सब की इंतहा अलग अलग है। अपनी अपनी तौफीक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर शख्स रमज़ान में अपनी तख्लीक के मुंतहा तक पहुंचने की सलाहियत रखता है अगर वो कोशिश करे। बस रमज़ान का महीना दो किस्म की बरकतें लेकर आता है, मखलूक की महब्बत और उसके लिए कुर्बानी की तरबियत, खालिक की महब्बत और उसके लिए कुर्बानी की तरबियत। तो देखना यह है कि क्या हमारी ये कुर्बानियाँ कबूल हुई कि नहीं। क्या हम आज इस ईद उल फितर को जैसा कि हक़ है मनाने का हक़ रखते हैं कि नहीं। बनी नौ इंसान की हमदर्दी हम में से अक्सर ने रमज़ान में पहले से बढ़कर की होगी और ईद उल फितर पर मैंने खसूसियत से इसीलिए जमात को पैगाम दिया था कि ये याद कराने के लिए कि रमज़ान में तुमने क्या सीखा है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि ईद वाले दिन अपने गरीब भाइयों को न भूल जाना, वरना ये ना हो कि जो कुछ तुमने महीना भर कमाया वो महीना ख़त्म होते ही सब कुछ भुला दिया और वो सब फैज़ हाथ से जाता रहा। बस ईद के दिन अपने माहौल को छोड़कर, जो आराम का माहौल है, जो सुकून और तमानियत का माहौल है, ऐसे माहौल की तरफ हरकत करना जिसमें दुख पलते हों और वक्ती तौर पर ही सही, ना सिर्फ ये कि अपने आराम उनकी तरफ मुंतकिल करना बल्कि उनके दुख अपने सीने से लगा लेना, ये पैगाम था जो ईद उल फितर के मौके पर मैंने तमाम दुनिया की जमातों को दिया।
اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ جماعت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور گزشتہ خلفاؤں کی محنت کے پالے ہوئے پودے ہیں، وہ جماعت ہے جس کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرین کے نام سے انہیں یاد فرمایا اور خوشخبریاں دیں کہ تم میں مسیح نازل ہوگا اور مہدی آئے گا جو تمہاری کیفیتوں میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی انگلیوں میں انقلاب کے تار الجھے ہوئے ہیں، جس نے تمام دنیا میں عظیم انقلاب برپا کرنے ہیں۔ یہ بے وفاؤں کی جماعت نہیں ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی نیک کام کی طرف اس جماعت کو بلایا ہو اور میری توقعات سے بڑھ کر انہوں نے اس نیک کام میں آگے بڑھنے کے لیے لبیک نہ کہا ہو۔ کہیں اگر غفلت سے کچھ شکوے پیدا ہوئے تو جماعت سے نہیں تھے، منتظمین سے تھے۔ بعض دفعہ منتظمین نے پیغام کو آگے صحیح پہنچایا نہیں، اس کے نتیجے میں غفلت ہوئی ہے، لیکن جماعت کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ متقیوں کی جماعت ہے اور ہر نیک کام پر بڑی حیرت انگیز وفا کے ساتھ اور حیرت انگیز قربانیوں کی روح کے ساتھ نیک کاموں پر لبیک کہنے والی ہے۔ بس اس پہلو سے مجھے یقین ہے کہ عید الفطر بھی ہر جگہ اسی طرح منائی گئی ہوگی اور جماعت نے اپنے مظلوم بھائیوں اور کمزور بھائیوں اور محروم بھائیوں کے لیے حتی المقدور کوشش کی ہوگی، لیکن یہ بات اس ایک دن سے تعلق نہیں رکھتی، اس کا تعلق اس عید الفطر کے مضمون سے ہے جس پر میں نے آغاز میں روشنی ڈالی تھی۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ عید الفطر ایک فطر کے زمانے کا پیغام لے کر آئی ہے، ایک فطر کے زمانے کا پہلا دن ہے، اور فطر کا زمانہ ان معنوں میں کہ خدا نے ہماری قربانیوں کو قبول فرمایا اور ہمارے لیے ایک خوشی کا دن دکھایا، ایسا خوشی کا دن کہ جب ہمارے حلال بھی جو ہم اس کے حلال کو استعمال کرتے ہیں خدا کے حضور ایسے جائز کہلائیں گے کہ وہ بھی خدا کی رضا جوئی کا ذریعہ بن جائیں گے، جیسا کہ ہم نے ان حلالوں کو خدا کی خاطر ترک کر کے خدا کی رضا کمائی تھی۔ یہ ہے وہ فطر کا دور جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک دن سے تعلق نہیں ہے، ان تمام مہینوں سے تعلق ہے جو اگلے رمضان تک آنے والے ہیں۔ اور فطر کے یہ معنی میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں خوشی کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر روزے کے بعد تمہارے فطر کے دور کو بھی قربانیوں کے دور میں شامل فرما لیا تھا، اگر تم ان قربانیوں کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور زندہ رکھتے ہوئے اپنے بقیہ دن صرف کرو گے تو تم ایسے فطر کے دور میں داخل ہوگے جہاں تمہارا فطر بھی اللہ کے حضور روزوں کے مرتبہ کو پہنچا ہوگا اور اسی طرح تمہیں وہ جزا دیتا رہے گا۔ تو اس پہلو سے رمضان کے سیکھے ہوئے سبق جو عید کے دن ہم دہرا رہے تھے ان کو آگے بڑھانا ہے، اور سارے مہینوں میں جو آنے والے مہینے ہیں ان تمام مہینوں کے تمام دنوں اور تمام راتوں میں جہاں تک ممکن ہو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بنی نوع انسان سے جو ہمارا تعلق رمضان نے باندھا ہے، جس کا مظاہرہ ہم نے عید کے دن جشن مناتے ہوئے کیا اور قربانیوں کی علامت یہ ظاہر کی، قربانیوں کے قبول ہونے کی علامت یہ ظاہر کی کہ وہ نیکیاں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی ہیں، ہمارے ساتھ زندہ رہنے والی نیکیاں ہیں، ایسی نیکیاں ہیں جو ہم سے زندہ ہیں، ہم جن سے زندہ ہیں، اور اس طرح ایک نئی روحانی زندگی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس نئے دور میں اپنے ان سیکھے ہوئے اسباق کو بھلا نہ دینا، اور یہ عید فطر جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہماری ہر روز کی عید بن جانی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون عبادت کا تھا۔ میں نے بتایا کہ رمضان میں ایک طرف بنی نوع انسان سے تعلق جوڑنے کا بہت ہی عظیم الشان سبق سکھایا گیا، اور اس طرح سکھایا گیا کہ ان کے دکھوں کے نمونے تمہارے دلوں میں اتارے گئے،
اور بتایا گیا کہ دکھ اس کو کہتے ہیں. اس طرح بے آرامیاں پہنچتی ہیں، اس طرح تکلیف ہوتی ہے، اس طرح پیاس کی شدت سے انسان بے چین ہوتے ہیں، اس طرح بھوک کی شدت سے لوگ بیتاب ہو جایا کرتے ہیں. ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے بھائیوں کے دکھوں میں بھی شریک ہو اور اپنی خوشیوں میں بھی ان کو شریک کرو. دوسرا پہلو تھا خدا کی خاطر بے آرامی قبول کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک اہم سبق ہمیں سکھایا ہے. فرماتا ہے کہ خدا تمہاری بے آرامیوں سے خوش نہیں ہوتا. اس لیے بے آرامی مقصد نہیں ہے، بلکہ رضائے باری تعالی مقصد ہے. اس بے آرامی کے نتیجے میں اگر تم عبادتوں میں انہماک کرو گے اور اس وقت کو خدا تعالیٰ کی رضا جوئی پر خرچ کرو گے تو یہ وہ مقصد ہے جس کی راہ میں اتفاقاً یہ بے آرامیاں پڑتی ہیں. جیسے ہر بلند تر منزل کی راہ میں کچھ دقتیں پیش آتی ہیں، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بغیر بلند تر منازل طے نہیں ہوتی. کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ تکلیفیں مقصد ہیں. اگر تکلیفیں مقصد ہوں تو انسان اوپر نیچے دوڑتا پھرے اور مشقت میں مبتلا ہو، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری بے آرامی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری بے آرامی سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ مجبوریاں ہیں جن مجبوریوں کے رستوں سے تمہیں میرے تک پہنچنے کے لیے گزرنا پڑ رہا ہے. اور چونکہ یہ تمہاری مجبوریاں ہیں اور مقصد نہیں ہیں، اس لیے مجھے تمہیں میرے اور بھی زیادہ قریب کر دیتی ہے، کیونکہ میری خاطر اس مصیبت کے رستے سے تم گزرنا ہی چاہتے ہو، تمہیں گزرنا پڑے گا ہی. اسی مضمون کو قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان، تجھے خدا سے ملاقات کے لیے لازماً مشکل رستوں سے گزرنا ہوگا. ان راہوں کی تلخیاں برداشت کرنی ہوگی، مگر مراد یہ ہے کہ تو اس سے ملاقات کر لے، اس کی لقاء حاصل کر لے. فرمایا فملاقیہ، بس خوشخبری ہو کہ ضرور خدا سے ملنے والا ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم خدا سے ملے ہیں، کیا وہ دقتیں جو اس راہ میں ہم نے برداشت کی، کیا وہ مشقتیں جو ہم نے اس رستے میں جھیلیں، ان مشقتوں کے بعد حصول منزل کا لطف بھی پایا کہ نہیں پایا. یہ وہ پہلو ہے جس کو خصوصیت سے پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے، کیونکہ سچی عید ملاقات کی عید ہے. اگر انسان رمضان کے تجارب سے گزرتا ہوا پہلے سے بڑھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اور قرب حاصل کرنے کا احساس اسے لذت عطا کرتا ہے، تو یہ ایک امن اور سکون کی علامت ہے. لیکن ابھی یہ علامت یقینی نہیں ہوئی. امن اور سکون کی یہ علامت اپنی اندرونی نسبت سے ہے. بسا اوقات انسان ایک غلط رستے پر کوشش کر کے بھی اس قسم کے سکون پا لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مقصد کو پا لیا، مگر اس کی ایک دوسری طرف بھی تو ہے، اور وہ دوسری طرف خدا کا کوئی گزرا ہوا تصور نہیں ہے جو گزشتہ زمانوں میں رہ گیا ہے. ایک زندہ خدا کا تصور ہے جس کا وعدہ ہے فملاقی ہے، اے انسان تو ضرور اسے پالے گا، تو نے اس تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے اگر تو اس کی خاطر یہ دقتیں برداشت کر رہے ہو. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اس طرف سے بھی کوئی علامتیں دیکھی کہ اس کے پیار کے بھی کچھ اظہار ایسے ہوئے جس سے ہمیں سکون نصیب ہو کہ ہاں وہاں تک ہماری قربانیاں پہنچی ہیں. اس کے لیے بعض دفعہ انسان سمجھتے ہیں کہ رویا اور خشوع ہی ایک علامت ہے. بعض دفعہ انسان الہام کی طرف نظر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ الہام کے بغیر رضائے باری تعالیٰ کی علامت پیدا نہیں ہوتی، یقین نہیں ملتا. لیکن جہاں تک
عارف باللہ بزرگوں کا تعلق ہے، وہ اس خواہش سے منع فرماتے ہیں کہ تم الہام یا کشوف کی خواہش کرو، اس کے بغیر بھی کوئی علامتیں ہونی چاہیے، اور وہ علامتیں ایسی ہیں جو انسان کے وجود کا حصہ بنتی ہیں، جو جس کو پاتا ہے اس کے تعلق سے کچھ علامتیں ہیں جو خود بخود اس کی ذات میں ظاہر اور روشن ہو جاتی ہیں۔ وہ بلب جو بے جان بلب ہے، اس کا تعلق آپ برقی رو سے جوڑتے ہیں تو خواہ برق کی طرف سے یہ آواز آئے نہ آئے کہ دیکھو میں نے اس وجود کو روشن کر دیا ہے، وہ وجود خود اپنی روشنی کی علامتیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور برق کے تعلق کو اس کی روشنی ظاہر کرتی ہے۔ بس اس پہلو سے انسان کے اندر ملاقات کی کچھ علامتیں پیدا ہونی چاہیے۔ بد لوگوں میں پھرتے ہو تو بد لوگوں کی علامتیں تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، کوئلے کی دلالی کرتے ہو تو منہ کالا کرنا ہے اور منہ کالا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جب عطر کی دکان پہ ملازمت کرتے ہو یا تمہاری خود اپنی عطر کی دکان ہو تو خوشبوئیں تمہارے دکان ہی سے نہیں تمہارے بدن سے بھی اٹھتی ہیں۔ نکل کر کہیں جاتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خوشبو والا شخص کسی خوشبو کے مسکن یا مولد سے نکل کے آیا ہے، جہاں خوشبوئیں بنائی جا رہی ہیں یا خوشبوئیں رکھی جا رہی ہیں۔ بس خدا کا تعلق کوئی ایسا کمزور تعلق تو نہیں ہے کہ خوشبوئیں تو تمہارے بدن میں رچ جائیں، بدبوئیں بھی تمہارے بدن میں رچ جائیں، مگر اللہ کا تعلق تمہارے اندر رچ نہ سکے اور بس نہ سکے، یہ بالکل جھوٹا خیال ہے۔ بس خوابیں اور رویا اور کشوف بھی آتے ہیں، اور جنہیں چاہتا ہے اللہ ان کا مورد بنا دیتا ہے، اور بعض دفعہ اس لیے نہیں بناتا کہ اس شخص کی تخلیق میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ چند رویا کے نتیجے میں اس کا دماغ ہی نہ پھر جائے اور وہ اسے ہضم نہ کر سکے، تو دیتے ہیں بادہ ظرف قداخار دیکھ کر۔ ہر شخص کے ظرف کے مطابق اس کو عطا ہوتا ہے، مگر عطا ضرور ہوتا ہے۔ کس رنگ میں ہوتا ہے، کیا عطا کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اسی پر اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کس عطا کے لائق ہے، لیکن خواب سچی رویا ہوں یا کشوف ہوں یا الہام ہوں، قرب الہی دراصل بات ہے۔ کشوف اور رویا اور الہام اپنی ذات میں اہمیت نہیں رکھتے، قرب الہی کی علامتوں کے طور پر یہ اہمیت رکھتے ہیں، اور قرب الہی ان باتوں کے بغیر بھی انسان کو نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کی علامتیں لوگوں کو بھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اگر وہ علامتیں لوگوں کو دکھائی نہ دیں تو خادم کے 2 بیٹوں کی کہانی باطل ہو جاتی ہے اور بےمانی ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم کبھی ایسی باطل و بےمانی کہانی کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہ کرتا۔ بس یاد رکھو کہ یہ وہ علامتیں ہیں جو صرف تمہیں نہیں بلکہ ماحول کو دکھائی دینے لگتی ہیں، تمہارے دشمنوں کو نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ جو محروم ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ایک مختلف قسم کی علامت ہے جو اس شخص میں پہلے نہیں تھی، یہ کسی بزرگ کے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوئی، کسی عالی شان ذات کے ساتھ اس کے پاس اس کا آنا جانا ہے۔ بس جس طرح مصاحبین کی ادائیں بدل جاتی ہیں، جو بادشاہوں کی عدالتوں، بادشاہوں کی کورٹس میں، ان کے درباروں میں آنے جانے والے ہوں، ان کے چلنے کے انداز اور ہوتے ہیں، اور وہ جو ان سے محروم ہوں ان کے چلنے کے انداز اور ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بادشاہوں کے دربار نہ صحیح، پٹواری کے دروازے تک بھی جس کو رسائی ہو اس کے چلنے کے انداز گاؤں میں بدل جاتے ہیں۔ وہ گاؤں کی زمینوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، اور وہ زمینیں جو اس کی نہیں ہیں ان کا بھی مالک بن جا بیٹھتا ہے اور ملکیتیں تبدیل کرنے کی کاروائیاں کرواتا ہے۔ ایک بیچارے کی غریب کی زمین جو کمزور ہے اور طاقت سے محروم ہے، وہ اپنے پٹوار کی دوستی کے بدلے کے بہانے کی طاقت پر، کے بل بوتے پر ایک امیر اور طاقتور سے پیسے کھا کر اس کے نام منتقل کروا دیتا ہے، اور وہ اور اس کی نسلیں پیٹتی رہ جاتی ہیں۔ بعض ایسے مقدمے چلتے ہیں جو کئی نسلوں تک جاری رہتے ہیں، مگر ہے وہی بات
کہ جس کے پاس بیٹھتے ہو اس کی علامت تم پہ ظاہر ہوتی ہے. جو رشوت خور لوگ ہیں ان کے دلال ہوتے ہیں، ان کے چہرے دیکھیں ایسے منحوس کہ دیکھ کر کراہت آتی ہے. کسی کو بتانا تو نہیں پڑتا کہ یہ بدوں کے پاس بیٹھنے والا انسان ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی نیکوں کی علامتیں پا جاتے ہیں، اور جن کی قربانیاں خدا کے حضور مقبول ہوں ان کے تو رنگ بدل جاتے ہیں، ان کی بات کے انداز بالکل اور ہو جاتے ہیں. ان کی باتوں کے انداز میں وہ شوخیاں نہیں پائی جاتی جو دنیا کی بڑائیوں سے تعلق میں پیدا ہوتی ہیں. دنیا کے بڑے لوگوں سے تعلق پیدا ہو تو چھوٹا پن بڑائی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے تکبر رکھا ہے. بس وہ بڑائی جو تمہاری ذات کو پھلا دے اور تم اپنے آپ کو پہلے سے بڑا سمجھنے لگ جاؤ، وہ بڑائی نہیں، وہ چھوٹا پن اور سفلا پن ہے، وہ کمینگی ہے. اور خدا کے تعلق کے نتیجے میں یہ کبھی پیدا نہیں ہوتی. خدا کے تعلق کے نتیجے میں تم بظاہر چھوٹے ہو رہے ہوتے اور دنیا تمہیں بڑا دیکھتی ہے. تم چھوٹے ہو رہے ہوتے ہو مگر خدا تمہیں بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے. بس یہ ایک نمایاں فرق ہے دنیا کے تعلق اور اللہ کے تعلق میں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ رمضان ہمیں یہ آداب سکھلا گیا ہے کہ نہیں سکھلا گیا. کیا ہماری ذات میں وہ عجز پیدا ہوا ہے کہ نہیں، جو تعلق باللہ کی خاص نشانی ہے. انسان اپنے آپ کو ہمیشہ پہلے سے چھوٹا دیکھنے لگتا ہے. وہ پھولے ہوئے خیالات، وہ ہوائیں جو اس نے اپنی انا کے گرد تعمیر کی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے غبارہ پھٹ رہا ہو اور اس کی ہوا نکل رہی ہو، اس طرح رفتہ رفتہ خدا کے تعلق کے نتیجے میں انسان کے تکبر کا غبارہ پھٹنے لگتا ہے یا اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں اور رفتہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ انکسار ہے جو قوموں کو ڈراتا ہے اور ان میں ہیبت پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ اور قسم کا انکسار ہے. یہ وہ انکسار نہیں ہے جس کے نتیجے میں قومیں جرأت کر کے تمہیں پاؤں تلے مسلیں. وہ اس خوف سے مسلنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ بڑے لوگ بننے والے ہیں، ان میں باقی رہنے کی صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں غالب آنے کی صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ وہ تعلق باللہ کی علامت ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام میں اور آپ کے حواریوں میں ایسی حالت میں پیدا ہوئی کہ وہ بالکل مسکین اور بے شر کے لوگ تھے. ان کا پروگرام نہایت ہی عاجزانہ تھا. تعلیم ایسی تھی کہ ایک کال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی پیش کر دے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ مسیح کے دربار میں پہنچے تو چھوٹے ہو گئے، اور مسیح بھی چھوٹا ہونے لگا. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مجھے بھی نیک نہ کہو، ہرگز نیک نہ کہو. وہ ایک ہی ہے جو نیک ہے، جو آسمان پر ہے، اور کوئی نیک نہیں ہے. ایسی حالت میں ان کو بڑائی کی کچھ علامتیں عطا ہوئی ہیں. وہ اپنے آپ کو چھوٹا دیکھتے تھے تو دنیا ان کو بڑا دیکھنے لگی، اور ان کو حقیر سمجھ کر پاؤں تلے نہیں روند رہی تھی. اس وجہ سے روند رہی تھی کہ ان کے اندر آئندہ غالب آنے کی علامتیں پائی جاتی ہیں. ان کے اندر ایسی عظیم قوت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں جس کا اگر توڑ نہ کیا گیا تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. ورنہ ہر چھوٹے غریب مسکین آدمی کو کون پاؤں تلے روندا کرتا ہے؟ بہت ہی کوئی پاگل اور ذلیل انسان ہو تو ایسا کرتا ہے. اگر کرے تو ساری دنیا اس پر لعنتیں ڈالتی ہے، تف کرتی ہے. اس بیچارے کا کیا قصور؟ یہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس کے تو کشکول میں کچھ نہیں تھا. اس کو کیوں تم نے ٹھڈا مارا؟ اس غریب سے کیوں ذلت اور رسوائی کا سلوک کیا؟ تمہارا کیا لیتا تھا؟ مگر مسیح کے حواریوں نے تو جو اپنے کشکول تھے وہ خود خالی کر دیے تھے. ان کے پیچھے دنیا کیوں پڑی؟ اس لیے کہ قرب الہی کی علامتیں ان میں ظاہر ہوئی تھیں. اس لیے کہ ان علامتوں نے ان کے اندر ایک ایسا عز پیدا کر دیا تھا جس عز میں آئندہ کی برتری لوگوں نے دیکھنی شروع کر دی، جس عز میں غلبے کے آثار دنیا کو دکھائی دینے لگے. اس غلبے کے خوف سے ان کو روندنے کی کوشش کی گئی ہے، نہ کہ حقیر اور ذلیل سمجھ کر. یہی وہ تاریخ ہے جو آج پاکستان میں دہرائی جا رہی ہے. یہی وہ تاریخ ہے جو دنیا کے ہر اس ملک میں دہرائی جائے گی جہاں جماعت تعلق باللہ کے نتیجے میں چھوٹی ہوگی اور دنیا کو بڑی ہو کر دکھائی دینے لگے گی.
بس کیا یہ رمضان تمہیں وہ عزت عطا کر گیا ہے جو اپنی نفسانیت کو خاکستر کر دیتا ہے؟ کیا اس رمضان میں تمہاری قربانیوں کو سخت نہیں بنایا گیا ہے کہ نہیں؟ کیا آدم کے بیٹے کی طرح تم پر آسمان سے وہ آگ نازل ہوئی ہے کہ نہیں جس نے تمہارے نفس کو جلا کر خاکستر کر دیا اور تمہاری قربانیوں کے قبول ہونے کی علامت بن کر تم پر اتری ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو مبارک ہو کہ تم عید الفطر کے ایک دن میں نہیں، عید الفطر کے ایک ایسے دور میں داخل ہوئے ہو جو کبھی ختم ہونے والا دور نہیں۔ ہر رمضان اس کے بعد ایک مزید اعلیٰ تر عید فطر کا دور تمہارے لیے لے کے آئے گا، اور موت کے آخری دن تک اور آخری سانس تک یہ عید فطر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہ تمہارے اولین کی عید بھی بن جائے گی اور آخرین کی عید بھی بن جائے گی، لیکن حقیقی عید ہوگی جو رضا باری تعالیٰ کی عید ہوگی۔ ورنہ تو پھر محض اچھے کپڑے پہننا اور رنگ برنگ کے جوڑے سلوانا اور اچھے طرح طرح کے کھانے کھانا اور شادیانے خوشی میں شادیانے بجانا وغیرہ وغیرہ، یہ عیدیں رہ جائیں گی جن کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بس اپنی عید الفطر کی حفاظت کرو، اسے اپنے وجود میں نافذ کر دو، اپنے وجود کا اٹوٹ انگ بنا دو، ایسا حصہ بنا دو جو ٹوٹ کر اس سے الگ نہ ہو سکتا ہو۔ یہ کرو تو عروہ وثقی پہ تمہارا ہاتھ جا پڑے گا، تعلق باللہ کی اس کڑے پر تمہارا پنجہ پڑ جائے گا جس کے مقدر میں ٹوٹنا نہیں، جس کے مقدر میں پھر الگ ہونا نہیں۔ تو خدا کرے کہ ہم عید کے ان پیغامات کو سمجھیں، اس کے فلسفے کی گہرائی میں اتریں، اپنے وجود میں اسے اتارنے کی کوشش کریں، اور بڑے انصاف اور تقویٰ کے ساتھ اپنے نفس پر رحم کرتے ہوئے نہیں بلکہ بے رحمی کے ساتھ تنقید کریں اور جائزہ لیں کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے، اور جو پایا ہے اس کی حفاظت کے کچھ سامان کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ اگر یہ شعور ساری جماعت میں بیدار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہماری عید حقیقی اور دائمی عید بن جائے گی۔ بس خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن آخر پر کچھ پیغامات پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے، جو ایسے مزے کی زندگی ہے، اس زندگی سے محض خود چمٹ رہنا اور دوسروں کو دعوت نہ دینا بڑا ظلم ہوگا اور بڑی صفاقی ہوگی۔ جماعت جس عیش کے دور میں داخل ہوئی ہے، بیچاری دنیا کو تصور بھی نہیں کہ وہ ہے کیا۔ رمضان لوگوں کے لیے بڑی بڑی مشقتیں لے کے آیا تھا، ہماری ہر مشقت رحمت میں تبدیل ہو رہی تھی، ہماری ہر تکلیف لطف بن رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزانہ درس دیکھتے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ بظاہر ان کو سمجھ نہیں آنی چاہیے، مگر پھر بھی لگتا تھا سمجھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے صبر کے ساتھ مسلسل۔ بعض بچے میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد میں سامنے وہ ایک فرانسیسی بہت ہی مخلص خاتون ہے منصورہ، ان کے بچے درس کے آغاز میں آ کے بیٹھتے تھے، آخر تک بیٹھے رہتے تھے، بڑی توجہ سے سنتے تھے، حالانکہ ان کو اردو بھی پوری ٹھیک نہیں آتی، بہت معمولی سی آتی ہے، اور انگریزی بھی پوری اچھی طرح نہیں جانتے، فرینچ زبان جانتے ہیں، لیکن بغیر کسی آلے کے جس سے وہ فرینچ ترجمہ سن رہے ہوں، بیٹھے ہوئے مسلسل دیکھ رہے ہوتے تھے، کوئی لطف محسوس کرتے تھے۔ اور کبھی میں نے ان کے چہروں پر اکسانیت کے آثار نہیں دیکھے، جیسے تھکاوٹ کے آثار نہیں دیکھے۔ بعد میں نے ایک دفعہ اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا کیوں جی کیسا رہا، تمہیں سمجھ آتی ہے کچھ؟ کہتے کچھ تھوڑا تھوڑا میں سمجھتا ہوں، لیکن مزہ اٹھا رہا تھا، باقاعدہ آتا رہا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں جن سے انسان بعض باتوں کی توقع نہیں رکھتا، ان کے منہ سے نکلتی ہیں تو حیران رہ جاتا ہے۔ آفتاب خان صاحب جو ہمارے یو کے امیر ہیں، ان کی شادی قاضی محمد اسلم صاحب مرحوم کی بچی سے ہوئی ہے، غالباً ان کی بیگم بھی لاہور میں، اور ان کی والدہ بھی حضرت قاضی محمد اسلم صاحب کی بیگم، وہ بھی شاید اس وقت یہ درس دیکھ رہے ہیں، یہ عید کا خطبہ سن رہے ہوں، تو ان کو ذرا زیادہ ہی لطف آئے گا اس بچے کے ذکر میں۔ آفتاب خان صاحب
کہ والد ثناء اللہ خان صاحب روم بھی میرا ان کو بڑا ذاتی تعلق تھا، حالانکہ عمر کا بہت فرق تھا، لیکن بہت ہی مخلص اور فدائی انسان تھے. ان کا یہ پوتا ہے، اور نہیں نواز قائد صاحب کا نواز، آفتاب خان صاحب کا نواسا ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں، اور ان ثناء اللہ خان صاحب مرحوم کے بیٹے کا نواسا ہوا نا، پوتا، بیٹے کا پوتا، معاف کریں، اور قاضی صاحب کی بیٹی کا نواسا. میں آپ کو جو بات سنانی تھی وہ صرف اتنی سی تھی. کہتے ہیں آخری دعا میں پورا درس سننے کے بعد جب دعا ختم ہوئی تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا شاباش حضور شاباش. تو حیران ہو کے دیکھا تو آپ کہتے اس کو اتنا پتا تھا کہ درس ختم ہوا ہے، اس کو پتا تھا کہ 1 مہینہ اس پہ محنت ہوئی ہے، تو اس بچے نے بھی اپنی طرف سے شاباش شاباش دی. یہی حال دنیا بھر کے بچوں کا ہے. اور احمدیت جس دور میں داخل ہوئی ہے، مجھے اس بات سے لطف آتا ہے، اس بات کا خصوصیت سے لطف آتا ہے کہ بچوں سے مجھے تبھی پیار ہے، اور اس ٹیلی ویژن کے ذریعے اب ساری دنیا کے بچوں کو مجھ سے بھی اسی طرح پیار ہو گیا ہے، اور یہ پیار ان کے اندر نیکی پیدا کر رہا ہے. یہ پیار ان کے دل میں بچپن ہی سے نیکیوں کی محبتیں جاگزی کر رہا ہے، ان کے وجود میں سرایت ہو رہی ہیں یہ نیکیاں. اگلی نسلوں کے متعلق خدا نے دیکھو کیسی رحمت کے نشان دکھائے ہیں. میں ہمیشہ خصوصیت سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے خدا ہماری آئندہ نسلوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں ایسی نسلوں کا امام بنا جو متقی ہوں. تو اللہ نے کس شان سے اس دعا کو پورا فرمایا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. دنیا بھر میں، چین میں بھی لوگ بیٹھے یہ سن رہے تھے، ان میں بھی بچے شامل تھے، جاپان میں بھی ایسا ہو رہا تھا، اور دوسرے دنیا کے ممالک میں، پھر مغرب کے کناروں تک، مغربی افریقہ میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی ایسا ہوتا رہا. اس وقت بھی امریکہ اور کینیڈا اس عید کے خطبے میں شامل ہیں، لیکن جو آج شام کو عید کی خوشی میں ہم ایک شعری مجلس لگا رہے ہیں، عبید اللہ صاحب علیم اس میں کلام پیش کریں گے، اس میں وہ شامل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ امریکن جماعت پے ماسٹر ہے، وہ اپنے پروگراموں کے پیسے خود دیتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بجٹ بنایا تھا اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں. بہرحال کیسٹ ان کو بعد میں بھجوا دیں گے. تو یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک عالمگیریت جو جماعت کو نصیب ہوئی ہے، اس میں جو بہت ہی پیاری بات یہ ہے وہ ہے اگلی نسلوں کا پہلی نسلوں سے بہت گہرا تعلق جوڑا جا رہا ہے. اس سے ہمارے آئندہ کی تربیت کے مسائل آسان ہو جائیں گے. تو میں یہ اس طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ دعا کریں کہ ہماری عید فطر جو ایک فطر کا زمانہ بننے والی ہے، یہ زمانہ ہمارے زمانے تک محدود نہ رہے بلکہ ہماری اگلی نسلوں کے زمانوں میں بھی منتقل ہو جائے، اور وہ زمانہ در زمانہ پھر آگے اسی طرح ایک ایسی عید فطر بن جائے جو آخرین کی بھی عید ہو، ہمارے مقابل پر جو آخرین آنے والے. یہ بہت ہی ضروری بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ دعا کرو خدا سے کہ ہمارے لیے عید ہو اولین اور آخرین کے لیے، تو دعا ایک انذار کے ساتھ قبول کی گئی. تم اصرار کرتے ہو تو وہ مائدہ ہم تم پر اتاریں گے جو عید بننے والا ہے، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو پھر عذاب بھی ایسا دیں گے جو کبھی کسی قوم کو عذاب نہ دیا گیا. اگر پہلی عید اور بعد کی عید میں بیچ میں انقطاع ہو جائے تو بعد کی عید میں بعض نحوستیں داخل ہو سکتی ہیں، بعض فساد داخل ہو سکتے ہیں، بعض خرابیاں جا پا سکتی ہیں. لیکن اگر تسلسل ہو تو اس بات کی بہتر ضمانت ہے کہ پہلی عید کی ادائیں، اس کی نیکیاں، اس کی خوبیاں نسل بعد نسل اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی رہیں، اور جو بعد میں آنے والے عید منائیں گے وہ بھی ویسی ہی عید منا رہے ہیں جیسے ہم آج منا رہے ہیں. بس اپنے موجودہ عید کی حفاظت کریں، ان اسباق کو سیکھیں اور حرز جان بنائیں، ان کو اپنے عمل میں جاری کر دیں،
ہم ایک بہت ہی پرلطف دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو رمضان ہم نے ابھی منایا ہے، ایسے نشے کا رمضان کبھی پہلے نہیں منایا گیا، اور تمام عالم میں یہی کیفیت ہے۔ جو خط اور فون اور فیکسز مل رہی ہیں، ان سب کا یوں لگتا ہے جیسے ایک انسان نے مضمون سکھا کر سب کو پڑھا دیا ہے، حالانکہ بغیر کسی آپس کے رشتہ تعلق کے، بغیر بشروں کے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک ہی ہے کہ جو نشے کا رمضان ہم نے اب گزارا ہے، ویسا اس کا نشہ اتر ہی نہیں رہا، اور کبھی ہم نے پہلے ایسا لطف دیکھا نہیں تھا۔ تو آئندہ ان لطفوں کو بڑھانے کے دن آئیں گے، مگر ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے بعد، ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیاں دائمی ہو جائیں اور ہمیشہ بڑھتی رہیں، نشو و نما پاتی رہیں، اور آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتی رہیں۔ یہی ہماری حقیقی عید ہوگی، مگر غیروں کو اس نشے میں شامل کریں، دعوت اللہ میں پہلے سے بڑھ کر کام کریں، کیونکہ جو نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہم اپنی تک محدود رکھیں تو رمضان کا سبق بھولنے والے ہوں گے۔ رمضان میں جن محروموں کا ذکر ہے، جن کی تکلیفوں کو ہم نے محسوس کیا، جن میں اپنی خوشیاں بانٹنے کا سبق ہم نے سیکھا، ان میں سب سے بڑے محروم تو وہ ہیں جو اسلام کی نعمت سے اور مائدے میں شمولیت سے محروم ہیں۔ اس مائدے کی لذت سے محروم ہے جو آسمان سے اترتا ہے۔ جسمانی کھانا تو جسمانی کھانا ہے ہی، مگر جو آسمان سے اترنے والا کھانا ہے، وہ دسترخوان جو خدا خود اپنے بندوں کے لیے اتارتا اور بچھاتا ہے، اس دسترخوان سے جو محروم ہیں، ان کا دکھ کیوں محسوس نہیں کرتے؟ ان کو کیوں اپنے سے جوڑ کر خدا سے نہیں جوڑتے؟ ان کے لیے خدا کے راستے میں ایک وسیلہ کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ وہ جہاد ہے جس کا نام دعوت اللہ کا جہاد ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد کا ایسے عظیم الشان رنگ میں آغاز فرمایا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا جہاد دعوت اللہ کا آپ نہیں سنیں گے۔ اور دعوت اللہ کا جو محاورہ ہے، یہ بھی جہاں تک میرا علم ہے قرآن کے لیے خاص ہے۔ بار بار دعوت اللہ کا مضمون قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما کر اس بات کو بھی ظاہر فرماتا ہے کہ تمہارا لوگوں کو بلانا اپنی جمعیت کو بڑھانے کی خاطر نہیں ہوگا، کوئی بدنیت اس میں شامل نہ ہو۔ یہ خیال نہ ہو کہ ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور بن جائیں، کیونکہ طاقتور بن کر اگر تمہیں خدا کے فضل حاصل نہ ہو تو تمہاری وہ طاقت تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جنگ حنین کا نقشہ یاد کرو، کتنی بڑی طاقت بن چکے تھے مسلمان، لیکن کیسی ہزیمت پہنچی، اور وہ پہنچنے والی تھی جس کو خدا نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں یہ غرور ہو گیا تھا نا کہ تم زیادہ ہو گئے ہو۔ پہلے ہم تمہیں کم ہونے کے باوجود بچاتے تھے، ہم بچاتے تھے، اب پتہ لگا کہ کون بچایا کرتا تھا۔ تو تعداد کا زیادہ ہونا اس لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ خدا کو یاد کرنے والے، خدا کے رنگ قبول کرنے والے جب مومن کو دکھائی دیتے ہیں تو اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کا سینہ بھی لطف سے بھر جاتا ہے۔ مگر اپنی خاطر اگر ایسا کرے گا تو اس کی دعوت اللہ کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی، اور اگر ان کو پھل بھی لگے گا تو اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا۔ بس دعوت اللہ کا مضمون سمجھیں، اللہ کی طرف بلانے کا نام ہے، نہ احمدیت کی طرف بلانے کا نام ہے، نہ کسی ملک کی جماعت کی طرف بلانے کا نام ہے۔ احمدیت چونکہ اللہ کی طرف جانے کا نام ہے، اس تعلق سے احمدیت کا حوالہ دینا پڑتا ہے، مگر اصل بات یہی ہے کہ دعوت اللہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی راہ سے بندوں کو خدا تک پہنچانے کا نام ہے۔ بندوں کو خدا تک پہنچا دیں، آپ کا کام پورا ہوا۔ اللہ جانے اور وہ جانے، وہ خود ان کو سنبھال لے گا۔ اگر وہاں نہ پہنچایا تو آپ سے نہیں سنبھالے جائیں گے۔ جو چاہیں کر لیں، جتنی چاہیں ترکیبیں کر لیں، ایک دروازے سے آئیں گے، دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے، اسی طرح کورے کے پورے واپس لوٹ جایا کریں گے جس طرح آپ نے ان کو پکڑا تھا۔ اور دعوت اللہ کے مضمون کو مرہون رکھتے ہوئے رمضان کے اسباق کے ساتھ اس تعلق کو جوڑیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم فضل آپ پر اور نازل فرمائے گا۔ جو گزشتہ نشے کے دن ہیں وہ لگے گا کہ عام دن تھے، نشہ تو اب آیا ہے، ایک بیداری کے بعد ایک اور بیداری نصیب ہوگی،
ایک لذت سے آشنائی کے بعد اسی لذت کے مزید آشنائی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ بہت مشکل کام ہیں، بہت دور کے سفر ہیں، رضائے باری تعالیٰ سے اور دعا سے آسان ہو سکتے ہیں. بس دعائیں کرتے ہوئے اس میدان میں آگے بڑھیں. اب میں آپ سب کو، دنیا بھر کی جماعتوں کو عید مبارک کا پیغام دیتا ہوں. اپنی طرف سے آپ سب کو جو یہاں شامل ہیں یا دنیا میں دوسری جگہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور وہ بھی جو محروم ہیں، وہ بھی جو ریڈیو پر اس خطبے کو سن رہے ہیں، جو نہیں سن سکتے، وہ سب شامل ہیں. ان سب کو عید مبارک ہو. اردو میں نے آپ کو عید مبارک دے دی. And I extend Eid greetings to you all in English as well. So also in Punjabi, تانوں ساریاں نو عید مبارک ہوئے. اور پھر فارسی میں عید ہمیں شما مبارک باشد. اور عربی میں کہوں گا اتمنى لکم عیدن سعیدن کل عام وانتم بخیر. اور ٹرکش میں میرا تلفظ میں نہیں جانتا، باقیوں میں بھی کمزور ہوگا، لیکن ٹرکش میں تو بالکل نئی زبان ہے. بائے را مونس کتلو السن. پتہ نہیں ترکش والوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں، مگر لکھا یہ گیا ہے بائرا چھوڑ دے، آپ کو آتی ہوگی، مجھے نہیں آتی تھی. بائرا مونس کتلو السن. اور اسپینش زبان میں زیادہ مشکل ہے، میں چھوڑ ہی دیتا ہوں. جنہوں نے انگریزی میں مبارکباد لے لی ہے اردو میں، وہ آگے بھائیوں کو بتا دیں. اور رشین زبان میں سن پرازنیکم عید الفطر شیخواس. اور بنگلہ میں اپنا را شبائی کہ امار طرف تھے کہ عید مبارک. اپنا را شبائی کہ وہ امار طرف تھے کہ عید مبارک. اور گرمکھی میں آپ سارے لوگوں کو عید مبارک ہو گئے. اور ہندی میں آپ سبھی لوگوں کو عید مبارک. ہندی میں تو بالکل اردو والی بات ہی ہے. اور فرینچ میں بونے جوئر عید. اور پھر نارویجن تو بہت مشکل ہے، وہ منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے کافی. اور البینین بھی ذرا نامانوس ہے. تو سب کو اپنی اپنی زبان میں عید مبارک ہو. اب میں اپنے ان معروم بھائیوں کو دعا میں یاد رکھنے کی تلقین کرتا ہوں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو کئی قسم کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. ان کے تعلق میں پاکستان کے لیے بھی دعا کریں. ان بیچاروں کو عقل آئے، ہوش آئے. یہ بے وقوفیوں سے بازی نہیں آ رہا ہے. میں نے جہاں تک تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ قانون بنا کر کسی کی خوشی کو اس پر حرام کیا گیا ہو. خوش ہونے پر غصے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ملکی قانون بنا کر کسی کو خوشی سے محروم کرنے کا کوئی ذکر کسی کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن پاکستان میں احمدیوں کا خوش ہونا خلاف قانون قرار دیا جا چکا ہے. اور باقاعدہ اس معاملے میں احکامات جاری ہوتے ہیں کہ خبردار جو کوئی خوش ہوا. یہاں تک کہ بچوں نے اگر مٹھائی کھائی تو ہم ماریں گے، اچھے کپڑے پہنے تو ہمیں تکلیف ہوگی، اس لیے تم لوگوں کو اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ بہانہ بنایا گیا ایک موقع پر کہ اس لیے ہم منع کر رہے ہیں، یہ کوئی انسانی حقوق میں دخل اندازی نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. قرآن سے پتہ چلا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس لیے احمدی بچے جب تک بڑے نہیں ہوتے، ان کو احمدیت کے اسباق دینا اور احمدیت کی خوشیوں میں شامل کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. لیکن ان کا جھوٹ دوسرے سانس میں ظاہر ہو جاتا ہے. کیا عیسائی بچے فطرت پہ پیدا نہیں ہوتے؟ کیا ہندو بچے فطرت پہ پیدا نہیں ہوتے؟ کیا سکھ اور عیسائی بچے فطرت پہ اور دہریہ بچے فطرت پہ پیدا نہیں ہوتے؟ ان کے معاملے میں کیوں دخل نہیں دیتے؟ جرت ہے تو دے کے تو دکھاؤ. جن عظیم عیسائی طاقتوں سے تم بھیکیں مانگتے ہو اور
हथियार मांग रहे हो, मजाल है जो उनकी तरफ टेढ़ी नजर से देखो। उनके मजहब को ये सारे तहफुजात गोया तुम्हारे नजदीक कुरान दे रहा है, और दे रहा है, हर दुनिया के मजहब को तहफुज दे रहा है। लेकिन अहमदियों को तुम तहफुज नहीं देना चाहते, झूठ बोलते हो कि कुरान ने रोका है, और तुम्हारा अमल बतला रहा है कि तुम झूठे हो। इसलिए खुदा का खौफ करो और इतनी कमीनगी ना दिखाओ कि किसी को खुश होने से तुम्हें तकलीफ पहुंचे। कोई बच्चा अच्छे कपड़े पहन ले तो तुम्हें आग लग जाए, कोई अच्छा खाना खा ले या मिठाई की दुकान पे चला जाए तो देखो कि ओहो ये तो मिठाई खा रहा है। करते रहो अगर करना है, लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि तुम्हारी लड़ाई अल्लाह से हो चुकी है। जिन बातों को अल्लाह हलाल करार देता है और जायज़ करार देता है, जो फजल वो हमारे पर नाज़िल फरमा रहा है, उससे अगर तकलीफ महसूस करते हो, हाँ कानून बनाकर करो या बेकानून तरीक़ों से करो, तुम्हारी लड़ाई खुदा के साथ है, और वो हमारे लिए बहुत काफ़ी है। वो हमारी पुष्ट पर खड़ा है। मैं तुम्हें खुदा के गज़ब से डराता, और खुदा की कसम मैं तुम्हें खुदा के गज़ब से फिर डराता हूं। अगर तुम खुदा के सामने इस ऐसे बागियाना रवैये से बाज नहीं आए तो वो जरूर तुमसे निपटेगा, और हमारी हमदर्दी की दुआएं भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। मगर मैं जमात को तलकीन करता हूं कि इन लोगों को की बका की खातिर इनको अजाब से और अजाब अलीम से बचाने के लिए दुआएं ज़रूर करते रहें कि अल्लाह ताला इनको अक्ल दे और होश दे, और ज़ालिमाना कानून और ज़ालिमाना रवैये तब्दील किए जाएं, आराम में तब्दीलियाँ पैदा हों, और जो जुल्म मुसल्लत है वो जुल्म अल्लाह ताला काट कर अलग फेंक दे। अब तक तो यही चल रहा है कि बज़ाहिर मुल्ला का नाम लिया जाता है, मगर हमेशा सियासत है जो अहमदी खून और अहमदी इज़्ज़त को मुल्ला के हाथ में फ़रोख्त करती है। मैंने हमेशा देखा है जब भी ऐसी खबर आती है कोई कि देखो 8वीं तरमीम को मिटाने का फैसला कर लिया गया और पूरी की पूरी जाएगी, तो मुझे फ़ौरन समझ आ जाती है बड़ा ख़तरा दरपेश है। बाद अहमदी भोलेपन में मुझे लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया कि जब जमात के ऊपर ये लटकी हुई 8वीं तरमीम की तलवार जो है वो काट कर अलग फेंक दी जाएगी। मैं उनको समझाता हूँ, भोले बच्चों खुदा का खौफ करो, ये सौदा किया जा रहा है मार्केट में, ऐलान किया जा रहा है, मुल्ला को मुखातिब करके बताया जा रहा है कि ये हमारे हाथ में है एक चीज़। अगर तुम बाज ना आए और हमसे ताउन ना किया तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। ये जो वो ऐलान करते हैं इसकी मिसाल तो सौदा के उस फ़िक्रे की याद दिलाती है कि लाना भी गुलचे मेरा कलमदान। तो ये सियासतदान कलमदान मांगते हैं। अगर तुमने हमसे ताउन ना किया तो हमारे हाथ में कलम है, और नविश्ता तकदीर हमारे हाथ में आज थमाया गया है। हमने इस कलम से अगर तुम्हारी उम्मीदों पर स्याही फेर दी तो फिर ना कहना हमें खबरदार नहीं किया था। चुनांचे हमेशा बिला इस्तिस्ना इस लाना बेगुंचे मेरे कलमदान की आवाज़ सुनकर मौलवी दौड़ा चला जाता है, इनकी चौखटों में सजदे करता है, कहता है जो मर्जी कर लो, हम हाजिर हैं, ताबन करेंगे, हुकूमतें उल्टाने में तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन अहमदियों के मुतालिक ये जो तहरीर लिखी गई इसको मनसूख न करना। एक तो ये कलम है जिसकी बात करते हैं, एक साहिब लौह कलम भी तो है, वो खुदा भी तो है जिसके हाथ में लौह भी है और कलम भी है, जिसकी लिखी हुई तकदीर को कोई काट नहीं सकता और कोई बातिल नहीं कर सकता। मैं उस खुदा लौह कलम से तुम्हें डराता हूं। खुदा की कसम, अगर तुमने अपने कलम का गलत इस्तेमाल ना किया तो खुदा की कलम तुम्हारी कौमों पर, तुम्हारी जात पर तनसीह का नक्श फेर देगा। तुम तारीख का हिस्सा बन जाओगे और दर्दनाक हिस्सा बन जाओगे, इबरतनाक वजूद बन जाओगे। तो इसलिए खुदा का खौफ करो और उस ईद में हमारे साथ शामिल हो जो रज़ाए बारी ताला की ईद है। खुदा करे कि कुल आलम को रज़ाए बारी ताला की ईद नसीब हो। अपने मजलूम भाइयों को भी मैं ईद मुबारक पेश करता हूँ। कुछ जेलों में खड़े पड़े हुए वो सुन रहे होंगे, कुछ जेलों से बाहर आर्जी तौर पर ज़मानत में आए हैं, लेकिन फिर बार बार के चक्कर अदालतों के लगाने अभी बाकी हैं। उन सब को और मजलूमों को और बेवाओं को और यतीमों को और मुसीबत ज़दागान को खुसूसियत के साथ, और हर बड़े और छोटे को और मशरक़ी और मगरिब को, अफ्रीका के ममालिक को भी और चीन और जापान के ममालिक को भी, और दूसरी कौमों को, यूरोप और अमेरिका और जनूबी अमेरिका और कनाडा,
जहाँ जहाँ अहमदी मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बहुत ही मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और ईद मुबारक का तोहफ़ा पेश करता हूँ। आइए अब दुआ में शामिल हो जाएं। खुतबा सानिया, 1 मिनट। खुतबा सानिया जब मुझे याद दिला दी गई है, पहले खुतबा सानिया पढ़ लें। खुतबा सानिया से पहले एक घूंट इसका भी पी लूँ, मेरा ख्याल है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। आइए अब दुआ में शामिल हों।
آمین. اب ایک نکاح